دوستو، اتہاس میں جب کبھی بھی ہماری دنیا کی سب سے بھیانک اور سب سے خطرناک جنگوں کا ذکر کیا جائے گا تو ان جنگوں کے ساتھ ہمیشہ عراق اور ایران وار کا نام ضرور لیا جائے گا، کیونکہ عراق اور ایران وار نے ہماری دنیا کو جتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اتنا زیادہ نقصان تو ہماری دنیا کے پورے اتہاس میں گنی چنی جنگیں ہی پہنچا سکی ہیں۔ لیکن دوستو، اب سوال یہی ہے کہ آخر عراق اور ایران جیسے دیش کہ جو دونوں اپنے آپ کو ایک مسلم دیش بتاتے ہیں، ان میں یہ جنگ کب، کیسے اور کیوں ہوئی تھی، اور آخر اس جنگ سے ہماری دنیا کو کیا نقصان پہنچا تھا؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں انہی سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جنگ 1980 میں شروع ہوئی تھی اور اس جنگ کا خاتمہ سن 1988 میں ہوا تھا، یعنی یہ جنگ لگاتار 8 سال تک چلتی رہی تھی۔ اور اس جنگ میں جہاں ایک طرف عراق کی طرف سے مشہور لیڈر یعنی صدام حسین تھے، تو وہیں دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی ایران کے سب سے طاقتور اور مشہور لیڈر یعنی کہ روح اللہ خمینی تھے۔ وہی روح اللہ خمینی کہ جو اس دور میں ایران کی راجنیتی میں نئے آئے تھے، مگر ظاہر ہے وہ صرف نئے تھے، کمزور نہیں تھے، بلکہ وہ تو اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ شاید ایران کے اتہاس میں پہلے کبھی بھی اتنا طاقتور لیڈر نہیں رہا ہوگا۔ اس خطرناک اور بھیانک جنگ کی شروعات اچانک سے 1980 میں اس وقت ہوئی تھی کہ جب صدام حسین نے ایران کے اوپر ہوائی حملے کرنے شروع کر دیے تھے۔ رہا سوال صدام حسین کے حملے کرنے کا کہ آخر انہوں نے یہ حملہ کیوں کیا تھا، تو اس کے پیچھے کئی ریزنز بتائے جاتے ہیں۔ پہلی بڑی وجہ تو یہ تھی کہ کیونکہ ایران دیش کے اندر اسی وقت بالکل نئی کرانتی ہوئی تھی، یعنی روح اللہ خمینی کی لیڈرشپ میں ایران کے پورے نقشے کو ہی بدل دیا گیا تھا۔ ایران جو پہلے ایک سیکولر اور ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے والا ملک ہوا کرتا تھا، وہ ملک اب پوری طرح سے اسلامک بن چکا تھا، اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تھا روح اللہ خمینی اور ان کے سپورٹرز کی وجہ سے۔ اسی لیے اب روح اللہ خمینی بھی اکثر اپنی تقریروں میں اس چیز کو خوب بڑھ چڑھ کر اٹھایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح کا بدلاؤ ہم لوگوں نے ایران میں کیا ہے، اس طرح کا بدلاؤ پورے مسلم دنیا میں ہونا چاہیے، یعنی ہر مسلم دیش میں رہنے والے عام لوگوں کو اپنے دیش میں کرانتی لانا چاہیے، اور جتنے بھی یہ آزاد اور سیکولر ملک ہیں ان سب کو بھی اسلامک دیش بنانا چاہیے، یعنی اسلامک قاعدے قانون سے چلانا چاہیے۔ اب ظاہر ہے اس چیز کا صاف طور پر اثر آس پاس کے ملکوں پر دیکھنے کو بھی ملنے لگا تھا، خاص طور سے عراق جیسا دیش کہ جو ایران کا بالکل پڑوسی ہوا کرتا تھا، اس میں تو اس کا اثر اور بھی زیادہ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ عراق کے لیڈر صدام حسین کو یہ خطرہ ستانے لگا تھا کہ کہیں کچھ دنوں کے بعد ایسا نہ ہو کہ ایران جیسی کرانتی میرے دیش میں بھی ہو جائے۔ انڈاؤٹڈلی دوستو، عراق ایک ایسا دیش بھی ہوا کرتا تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کے دونوں ہی گروپ یعنی شیعہ اور سنی کی برابر آبادی ہوا کرتی تھی۔ ان دونوں کا جو ریشیو تھا وہ 50-50 یا پھر 60-40 کے قریب بتایا جاتا تھا، اسی لیے صدام حسین کا یہ ڈر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ رہا سوال اب اس جنگ کی دوسری بڑی وجہ کا، تو وہ دوسری بڑی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ خوزستان نام کا وہ علاقہ تھا کہ جو ایران کے بارڈر پر ہوا کرتا تھا۔ اس علاقے کے بارے میں عراق کا یہ دعویٰ تھا کہ دراصل اس علاقے پر ہمارا حق ہے اور یہ ہم کو ملنا چاہیے، کیونکہ اس پورے علاقے میں لگ بھگ زیادہ تر آبادی عربوں کی ہی ہوا کرتی تھی۔ حالانکہ دوستو، آپ کی نالج کے لیے میں بتاتا چلوں کہ ایران خود میں ایک پرشین دیش ہے، جبکہ عراق ایک عربین دیش ہے، یعنی نسلی طور پر جہاں ایک طرف عراق کے لوگ عربی ہیں تو وہیں ایران کے لوگ پرشین ہیں۔ تو اسی لیے صدام حسین کا یہ دعویٰ تھا کہ جب اس میں عربین لوگ ہیں تو یہ علاقہ بھی عرب لوگوں کو ملنا چاہیے، یعنی کہ ہمارے دیش میں شامل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ صدام حسین کو یہ بھروسہ بھی تھا کہ اگر وہ اس علاقے کو لینے کی کوشش کریں گے اور اس پر اٹیک کریں گے تو وہاں پر موجود جو عرب لوگ ہیں وہ بھی انہی کا ساتھ دیں گے۔ مگر دوستو، اس معاملے میں صدام حسین سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں کے عرب لوگوں نے بھی آگے جا کر صدام حسین کو سپورٹ نہیں کیا تھا۔ بعد میں بچی کچی کسر اس خبر نے پوری کر دی تھی کہ جو خبر سن 1979 میں ایک امریکی اخبار یعنی واشنگٹن پوسٹ کے اندر چھاپی گئی تھی۔ اس خبر کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ شط العرب نام کا وہ علاقہ کہ جو ان دونوں دیشوں کے بارڈر پر موجود ہے اور خوزستان نام کے اسی علاقے کے انڈر میں آتا ہے، اس خاص جگہ پر حد سے زیادہ تیل کے بھنڈار موجود ہیں، اتنے زیادہ تیل کے بھنڈار کہ جس سے دونوں دیشوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے امریکی اخبار میں چھپنے والی اس خبر نے بھی ان دونوں کے جلے پر نمک چھڑکنے کا کام کیا، اور جو آگ پہلے سے جل رہی تھی اب اس کی لپٹیں اور بھی زیادہ تیز ہو گئیں۔ فی الحال صدام حسین کی طرف سے حملہ کیا گیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ صدام حسین کی فوج نے جنگ کے شروع میں ہی بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے جو خوزستان علاقہ تھا اس کے بڑے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا، اور ابھی بھی وقت کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے صدام حسین کی فوجیں اندر کی طرف بڑھتی جا رہی تھیں، یعنی ایران کے زیادہ سے زیادہ علاقے کو اپنے اندر سماتی جا رہی تھیں۔
ایران اس دور میں حد سے زیادہ کمزور ہو چکا تھا، اور ایران کے کمزور ہونے کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اسی دور میں ابھی ایران کے اندر نئی نئی کرانتی ہوئی تھی، حکومت بدلی تھی، روٹس بدلے تھے، سب کچھ بدلا تھا، تو ظاہر ہے ایران کی فوج بھی پوری طرح سے بکھر چکی تھی، اور فوج کو بننے میں حد سے زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اس چیز کا فائدہ صدام حسین نے بخوبی اٹھایا، اور شروع کے 2 سالوں میں ایران کو بالکل بھی نہیں اٹھنے دیا، اور ہمیشہ ایران پر بڑھت بنائے رکھی۔ مگر دوستو، روح اللہ خمینی بھی راجنیتی کے ایک مجے ہوئے کھلاڑی ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اب ایران کی فوج بڑھانے کے لیے ایران کے عام لوگوں کو ہی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس دور میں ایران کے عام لوگ تو روح اللہ خمینی کے دیوانے ہوا کرتے تھے، اور ان کے ایک اشارے پر جان دینے تک کے لیے راضی ہو جایا کرتے تھے۔ جہاں ایک طرف صدام حسین کے پاس اس دور میں طاقتور فوج ہوا کرتی تھی اور بڑے سے بڑے ایڈوانس ہتھیار ہوا کرتے تھے، تو وہیں دوسری طرف ایران کے پاس انسانوں کی آبادی زیادہ ہوا کرتی تھی، اور وہ بھی ایسی آبادی کہ جو اپنے لیڈر کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے تک کے لیے تیار رہا کرتی تھی۔ لہٰذا دیکھتے ہی دیکھتے روح اللہ خمینی کے ایک اشارے پر ایران کے عام لوگ فوج میں بھرتی ہونا شروع ہو گئے، اور کچھ وقت کے اندر ہی ایران کی ایک بڑی فوج عراق کے مقابلے میں تیار ہو گئی۔ ایران کی فوج نے اب بڑی تیزی کے ساتھ عراق کی فوج کو اپنے علاقوں سے باہر نکالنے کی کوششیں شروع کر دیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا پاسا اب پلٹنے لگا۔ یعنی وہ جنگ کہ جو پہلے ایک طرفہ نظر آ رہی تھی، اب دھیرے دھیرے ایران نے بھی اپنے آپ کو بیلنس کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا بھی 2 حصوں میں بٹ چکی تھی، کوئی عراق کی سائیڈ میں کھڑا تھا تو کوئی ایران کی سائیڈ میں کھڑا تھا۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ کچھ دیش ایسے بھی تھے کہ جو اوپر سے یعنی کھلے طور پر تو ایک دیش کو سپورٹ کر رہے تھے، مگر اندرونی طور پر دوسرے سے بھی ملے ہوئے تھے، اور یہ وہی دیش تھے کہ جن کا مقصد دنیا کی ہر جنگ میں صرف اور صرف اپنے ہتھیار بیچنا ہوتا ہے۔ یعنی یہ دونوں طرف اپنے ہتھیار سپلائی کر رہے تھے، اور اس جنگ کے ذریعے سے بڑا منافع بھی کما رہے تھے۔ اب یہ دیش کون تھے یہ مجھ کو آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ خود انٹرنیٹ پر جا کر بھی چیک کر سکتے ہیں۔ ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت کے سامنے اب عراقی فوج کمزور پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور کچھ وقت کے اندر ہی عراقی فوج کو ایران کے وہ سارے علاقے خالی کر کے واپس جانا پڑا تھا کہ جن علاقوں پر عراقی فوج نے قبضہ کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، ایرانی فوج نے اپنے علاقے تو واپس لیے ہی، بعد میں خود عراق میں گھس کر ان کے بھی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک دن وہ آیا کہ جب ایران کی طاقتور فوج نے عراق کے ایک مشہور اور قیمتی شہر یعنی بصرہ پر ہی اٹیک کر دیا۔ بصرہ صرف عراق کے سب سے مشہور شہروں میں سے ہی ایک شہر نہیں تھا، بلکہ یہ عراق کی ایک ایسی سٹی تھی کہ جس کی مدد سے ہی عراق اپنے تیل کو پوری دنیا میں سپلائی کیا کرتا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ روح اللہ خمینی نے اٹیک کرنے کے لیے اس شہر کو چنا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اس شہر پر اٹیک کیا جائے گا تو عراق اپنے تیل کا ایکسس پوری طرح سے کھو بیٹھے گا، اور مالی طور پر اس کو حد سے زیادہ نقصان ہوگا۔ مگر دوستو، روح اللہ خمینی کا یہ ارادہ کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ صدام حسین کی فوج نے خطرناک کیمیکل گیسز کا استعمال کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ایرانی فوج کو باہر کھدیڑ دیا۔ اس کیمیکل گیسز اٹیک کی وجہ سے ایرانی فوج کو جو نقصان ہوا تھا اس کا اندازہ لگانا بھی بڑا مشکل کام تھا، یعنی عراق کا یہ حملہ ایران کے اوپر بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوا تھا۔ مگر روح اللہ خمینی کہ جن کو آیت اللہ خمینی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انہوں نے ہار نہیں مانی۔ دوسری طرف عراق کی جو فوج تھی اس نے زمین میں گہرے گڈھے کھود کر ان کو ہی اپنا گھر بنا لیا تھا، اور اس طرح سے اب وہ فیوچر میں ایرانی فوج کو روکنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ایران اس جنگ میں اکثر اپنے فوجیوں کو ایک جھنڈ میں عراقی فوج کے سامنے کھڑا کر دیتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر گولیوں سے یہ سارے سپاہی شہید ہو بھی جائیں تو پیچھے کھڑے سپاہی آسانی سے ان کی جگہ لے سکتے ہیں۔ یعنی دوستو، یہ جنگ وقت کے ساتھ اور بھی زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ اب ایران دیش نے اپنے ساتھ کردوں کو بھی ملا لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا تھا۔ وہیں عراق نے 1984 میں ایران کے آئل ٹینکرز پر اٹیک کیا، جس کے جواب میں اب ایران نے بھی فارس کھاڑی کے اسٹریٹ آف ہارمز کے سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں سے دنیا کا 40% تیل سپلائی کیا جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے اس کی وجہ سے بہت جلد ہی عراق دیش کو مالی طور پر بہت بڑا جھٹکا لگنے والا تھا، مگر ایران کے اس فیصلے کی وجہ سے دنیا کے دوسرے دیشوں پر بھی اثر پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ ان کے پاس جب صحیح ماترا میں تیل نہیں پہنچ پا رہا تھا تو ان کو بھی نقصان ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اب یہ وار بھی انٹرنیشنل ہو چکی تھی۔ دنیا کے دوسرے دیشوں نے ایران کے اوپر دباؤ بنانا شروع کیا، جس کے بدلے میں اب ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کے باقی ٹینکرز کو تو جانے دے گا، مگر ایران کے ٹینکرز کو ابھی بھی نہیں جانے دے گا، کیونکہ ایران چاہتا تھا کہ وہ اس راستے کو بند کر کے نہ صرف عراق کے تیل انڈسٹری کو پوری طرح سے برباد کرے گا، بلکہ دوسرے
दूसरे बिजनेसेस को भी तबाह कर देगा। और अनडाउटेडली ईरान अपने इस मकसद में कामयाब भी हो रहा था, क्योंकि इसका सीधा असर बड़ी तेजी के साथ इराक की इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा था। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इससे सिर्फ इराक ही बर्बाद नहीं हो रहा था, बल्कि इसका असर तो दुनिया के दूसरे और भी बहुत सारे देशों पर पड़ रहा था। इसके अलावा लंबे वक्त से खतरनाक ये जो जंग चल रही थी, इसकी वजह से इराक और ईरान दोनों ही माली तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, और अब उनके पास इतना पैसा भी नहीं बचा था कि वो फ्यूचर में उन देशों से और ज़्यादा हथियार खरीद सकें कि जिनसे लगातार खरीदते आ रहे थे। ऐसे हालात को देखते हुए अब वो देश भी आगे आने लगे, और दुनिया के बहुत सारे ताकतवर देशों ने आगे आकर बीच में दखलंदाजी की। यूएनओ को भी बुलाया गया और सब ने मिलकर अब इन दोनों देशों के ऊपर ये दबाव बनाना शुरू किया कि वो जल्द से जल्द इस युद्ध को रोक दें। और आखिरकार हद से ज़्यादा दबाव के बाद 1988 में इस जंग को रोका गया। मगर दोस्तों, 1988 में जब ये जंग रुकी थी तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि इस जंग ने इंसानियत को भी जो नुकसान पहुंचाया था उसके आंकड़े हिला देने वाले थे। एक आंकड़े के मुताबिक इस जंग में दोनों ही देशों के लगभग 20 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिसमें फौज के साथ साथ आम लोग भी शामिल थे। इवन बूढ़े, बच्चे, औरतें सभी लोग इंक्लूड थे। इसके अलावा लाखों लोग घायल हुए थे और हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा था। कुल मिलाकर आसान लफ्जों में आप ये समझ सकते हैं कि ये युद्ध इतिहास के सबसे भयानक और खतरनाक युद्धों की लिस्ट में शामिल हो चुका था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉशिंगटन पोस्ट की वो न्यूज़ कि जिसने पेट्रोल के ऊपर एक चिंगारी डालने का काम किया था और जो 1979 में छपी थी, जिस न्यूज़ में ये दावा किया गया था कि शतल अरब नाम की जगह पर हद से ज़्यादा तेल का भंडार है, वो दावा भी बाद में झूठा निकला था। और यही वजह है कि ये जंग इराक और ईरान के लीडर्स के अलावा दुनिया के दूसरे देशों को भी कटघरे में लाकर खड़ा करती है, और ये सवाल करती है कि इस जंग के पीछे क्या दुनिया की और भी ताकतें शामिल थीं, क्योंकि जाहिर है जिन लोगों ने प्रेशर के जरिए से 1988 में इस जंग को ख़त्म करवा दिया था, वो लोग इस जंग को पहले भी ख़त्म करवा सकते थे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? रहा सवाल अब इस जंग के रिजल्ट का यानी नतीजे का, तो वैसे तो दोनों तरफ से ही टोटल जीत का दावा किया गया था। सद्दाम हुसैन अपनी जीत का दावा कर रहे थे, रूहुल्लाह खुमैनी अपनी जीत का दावा कर रहे थे। मगर जाहिर है अगर आप लोग इस जंग को बारीकी के साथ समझेंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दरअसल इस जंग में किसी की जीत नहीं हुई थी, बल्कि ये जंग सिर्फ और सिर्फ एक मैच की तरह टाई हुई थी। मगर हैरानी की बात यह है कि इस जंग में दोनों ने वो सब कुछ खोया था कि जिसकी शायद कामना भी नहीं की जा सकती है, और जिसको खोने के बाद कोई अपनी जबान से ये कह भी नहीं सकता है कि उसको इस जंग में जीत मिली है, क्योंकि इस जंग में इन दोनों देशों ने सब कुछ खो दिया था। हाँ दोस्तों, सब कुछ खो दिया था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।